زمانہ گزرا، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، بہت نیک، انصاف پسند اور مہربان۔ اس کی سلطنت میں بہت امن اور سکون تھا۔ اس کی وجہ بادشاہ کا انصاف پسند ہونا تھا۔ بادشاہ ابھی تک کنوارا تھا۔ دراصل اسے ایک ایسی دلہن کی تلاش تھی جو خوبصورتی میں ایسی ہو کہ چاند بھی دیکھ کر شرما جائے، اور عقل و دانش میں بھی ایسی کمال صلاحیت رکھتی ہو کہ سقراط اور بقراط اس کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آئیں۔ وزیروں اور مشیروں نے 4 گونٹ گھوڑے دوڑائے، گھڑ سوار اور پیادے بھی بھیجے گئے، غرض سالوں تک دوڑ دھوپ کی، لیکن بادشاہ کو گل مراد نہ مل پایا۔ آخر سالوں کی محنت کے بعد جو کچھ سامنے آیا اس کا المختصر قصہ یوں ہے۔ جو لڑکیاں بہت زیادہ عقل و دانش والی ہوتی وہ خوبصورت نہ تھی، اور جو گلے رعنا اور گلے آفتاب تھی ان کی کھوپڑی کے اندر عقل کی جگہ بس بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ بھی پریشان ہو کر سوچتا کہ اس کے بعد اس کی سلطنت کا کیا بنے گا اور اس کو کیسے وارث ملے گا۔ آخر ایک دن ایک وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ عالم پناہ، آپ ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر نگر نگر اور شہر شہر گھومیں پھریں، آخر کہیں نہ کہیں کوئی گدڑی میں لال آپ کو مل ہی جائے گا اور آپ کی ملکہ آپ کو پسند آ ہی جائے گی۔ بادشاہ کو وزیر کی بات بہت بھلی محسوس ہوئی اور اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ نے اپنا بھیس بدلا اور محل سے نکل کھڑا ہوا۔ ابھی وہ شہر سے نکلا ہی تھا کہ اس کا سامنا ایک کسان سے ہوا جو اپنے کندھے پر لاٹھی رکھے اپنے راہ پر چلا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو تو تمہیں اپنی سواری میں بٹھا لوں گا۔ کسان نے بزرگ بنے بادشاہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے نہایت ہی تعجب کے ساتھ کہا، ارے بڑے میاں، آپ تو خود پیدل ہیں، مجھے کہاں سے سواری پر بٹھائیں گے؟ بادشاہ خاموش رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ دونوں اکٹھے سفر کرنے لگے اور چند کوس آگے گئے تھے کہ انہیں ایک جنازہ نظر آیا۔ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے میت کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ زندہ ہے یا مردہ؟ کسان حیران ہوتے ہوئے بولا، ارے بڑے میاں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا کبھی کسی زندہ انسان کو کوئی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے کر گیا ہے؟ یہ تو مردہ ہے۔ بادشاہ خاموش ہو رہا اور اسی طرح ان دونوں کا سفر جاری رہا۔ چلتے چلتے وہ دونوں گیہوں کی ایک لہلہاتی فصل کے پاس جا پہنچے۔ کسان نے فصل کو دیکھتے ہوئے کہا، واہ، بہت اچھی فصل ہے۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، ہاں بہت اچھی، لیکن پتہ نہیں کٹی ہوئی ہے یا بن کٹی۔ کسان نے فقیر بنے بادشاہ کی طرف دیکھا اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، ارے بڑے میاں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو فصل سامنے سلامت نظر آ رہی ہے اور آپ کٹی ہوئی اور بن کٹی ہوئی کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے۔ بادشاہ نے آہستہ سے اسے کہا، ارے خفا ہونے کی ضرورت نہیں، دراصل ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ کسان بڑا حیران ہوا، اسے بادشاہ کا فلسفہ سمجھ میں نہ آیا، چنانچہ وہ دونوں آگے چلتے رہے۔ چلتے چلتے کسان کا گاؤں آ گیا اور شام بھی ہو گئی۔ کسان نے فقیر بنے بادشاہ سے پوچھا، بڑے میاں، میری منزل تو آ گئی، آپ بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے؟ بادشاہ نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے 16 کوس دور جانا ہے، میری منزل ابھی کافی دور ہے اور میں تھک بھی گیا ہوں اور بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی ہے، آرام کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تمہارے اس گاؤں میں سرائے وغیرہ تو ہوگی اور سنا ہے آپ لوگ بہت مہمان نواز ہو، میں یہیں قیام کر لوں گا اور صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ کسان نے دل میں سوچا، یہ غریب کہاں مارا مارا پھرتا رہے گا، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ سوچ کر کسان نے بادشاہ سے کہا، آپ میرے گھر میں رک سکتے ہیں، کسی کونے میں پڑے رہیے گا، جو کچھ ہم کھاتے ہیں آپ بھی کھا لیجیے گا اور صبح اپنی منزل پہ روانہ
ہو جائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، بادشاہ نے کہا اور ساتھ سوال کیا، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ کسان کہنے لگا 3، میں، میری بیوی اور ایک میری بیٹی۔ بادشاہ نے کہا آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی؟ کسان نے کہا نہیں، لیکن اس دفعہ فصل کٹنے کے بعد سوچ رہا ہوں اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ یہ کہہ کر کسان نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا۔ کسان کی بیوی جو بڑی بے چینی سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، دوڑی دوڑی آئی اور دروازہ کھولا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اجنبی مہمان کو دیکھا تو فوراً گھر کے کونے میں پڑی ہوئی چارپائی پہ ایک سفید چادر بچھائی اور مہمان کو وہاں بٹھایا۔ کسان کا گھر چھوٹا تھا لیکن بہت پیارا اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہوا تھا۔ کونے میں ایک تاک کے اندر کڑوے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ اچانک ایک کوٹھری کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی باہر آئی۔ بادشاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ بادشاہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور سنبھلتے ہوئے کہا، گھر تو بہت پیارا ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کسان بہت زیادہ جھنجھلا گیا اور کہا، چھوڑیے بڑے میاں، ہاتھ منہ دھوئیے اور کھانا کھا لیجیے۔ کسان کی بیوی نے ڈبرے میں سے ایک مرغی نکالی۔ کسان نے مرغی ذبح کی اور اس کی بیٹی نے بھون کر دسترخوان پر رکھ دی اور سارے مل کر کھانے کے لیے بیٹھے۔ بادشاہ نے مرغی والا تھال اپنی طرف کھینچا اور مرغی کی گردن اور سر اتار کر کسان کو دیا، جبکہ اس کی دونوں ٹانگیں اس کی بیوی کو دیں، جبکہ مرغی کے دونوں بازو اس کی لڑکی کو دیں۔ مرغی کے دل کے 4 حصے کیے اور سب نے مل کر کھائے اور بقیہ مرغی بھی سب نے مل کر کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے کلی کی، ہاتھ منہ دھوئے اور کسان سے بولا، میں ذرا باہر واک کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں کھانے کے بعد چہل قدمی کرتا ہوں، اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ آپ لوگ دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لو۔ کسان بولا، بڑا خبطی بڈھا ہے۔ پھر اس نے ساری بات اپنی بیٹی اور بیوی کو بتا دی، جو کچھ اسے سفر میں پیش آئی تھی۔ کسان کی بیٹی نے بڑی توجہ سے ساری بات سنی اور دھیرے سے مسکرا کر بولی، ابا جان، یہ خبطی اور پاگل نہیں بلکہ نہایت ہی عقل مند اور ذہین انسان ہے۔ کسان حیران ہوتے ہوئے بولا، ارے نیک بخت، کیسا عقل مند اور ذہین؟ سارے راستے دماغ خراب کرتا ہوا آیا ہے۔ لڑکی بولی، ابا جان، جب اس نے آپ سے کہا کہ میرے ساتھ مل کر چلو تو تمہیں اپنی سواری میں بٹھاؤں گا، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اکیلے سفر کرنے سے انسان کو سفر کی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شدت سے احساس بھی ہوتا ہے، جبکہ 2 شخص جب مل کر سفر کرتے ہیں تو ان کی یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سفر کرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ کسان بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے کہا، چلو تمہاری یہ بات مان لی، لیکن جنازے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کی بلا کیا تک بنتی ہے یہ زندہ ہے یا مردہ؟ بیٹی نے متانت سے جواب دیا، ابا جان، اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ آدمی نیک ہے یا گناہ گار۔ آپ کو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا، اگر یہ نیک انسان ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں تو یہ زندہ ہے جو کہ جنت میں جائے گا، اور اگر گناہ گار ہے اور برے اعمال کیے ہیں تو دوزخ میں گیا، سمجھو مر گیا۔ کسان بونچکا رہ گیا اور اپنی بیٹی کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر بولا، خیر، کھڑی اور لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر کٹی ہوئی یا بن کٹی کہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بیٹی مسکرائی اور کہا، ابا جان، بعض کسان کھڑی اور تیار فصل کو بیچ کر اس کے دام وصول کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بغیر کاٹے ہی اور بغیر اپنا اناج کلوز کیے بنا ہی اس کا معاوضہ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے نزدیک کھڑی فصل بھی کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ کسان چور نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اچھا، پھر اتنے خوبصورت گھر کو دیکھ کر اس نے یہ کیوں کہا کہ گھر تو خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے؟ بیٹی تھوڑا سا جھجکی، شرمائی اور پھر آہستہ سے بولی، ابا جان، اس نے یہ بات گھر کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بولی تھی۔ میں جب بات کرتی ہوں
تو میرا سامنے کا دانت جو ٹوٹا ہوا ہے واضح نظر آتا ہے۔ بات کرتے ہوئے کھڑکی صاف نظر آتی ہے۔ اس نے گھر سے مراد مجھے لیا تھا اور اینٹ سے مراد میرا دانت لیا تھا۔ کسان اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اس نے مرغی بڑے عجیب طریقے سے ہم سب کے درمیان تقسیم کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان، اس نے آپ کو گردن اور سر دیا، اس کا مطلب آپ گھر کے سردار ہیں۔ امی جان کو اس نے مرغی کی دونوں ٹانگیں دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر کے کاموں کے لیے ہمیشہ چست اور ہمتن گوش اور تیار رہتی ہیں، جبکہ مجھے بازو دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں ماں باپ کے کام میں ان کی مدد کروں اور ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ پٹاؤں، جبکہ دل کے 4 حصے کر کے سب کے مل کر کھانے کا یہ مطلب ہوا کہ دنیا دکھوں اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی دلجوئی کرنی چاہیے اور دل لگا کر کام کرنا چاہیے۔ بادشاہ لڑکی کی ساری باتیں گھر سے باہر دروازے کے پاس کھڑا سن رہا تھا۔ جیسے ہی لڑکی نے اپنی بات ختم کی، بادشاہ نے دروازہ بجایا۔ کسان دروازہ کھولتے ہوئے بولا ارے بڑے میاں، آپ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بادشاہ بولا نہیں، ہم تمہارے بادشاہ سلامت ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اسی گاؤں کے اندر اپنے گلے مراد سے نواز دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنی کمر سے ایک اشرفیوں کی تھیلی کھولتے ہوئے کسان کو پکڑائی اور کہا یہ 100 سرخ اشرفیاں ہیں، ان سے تم اپنی بیٹی کے دہیج اور کپڑوں اور لتے وغیرہ کا انتظام کرو، ہم ٹھیک 1 ہفتے بعد شاہی بارات لے کر آئیں گے اور آپ کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا کر لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ کسان اور اس کی بیوی دونوں ہکا بکا وہاں کھڑے یہ ساری صورتحال جانچتے رہے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے یا کہ خواب۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد اس چھوٹے سے گاؤں میں شاہی بارات آئی اور وہاں جم کر رونق لگی، اتنی زیادہ رونق، اتنا زیادہ خوشی اور میلہ کہ شاید کسی بڑے شہر میں بھی ایسی چہل پہل اور رونق میلہ نہ ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے نئی ملکہ ملنے کی خوشی میں اتنا خزانہ اور اتنی دولت لٹائی کہ وہاں سے دور 20 کوس تک کوئی شخص غریب نہ رہا۔ سبسکرائب کیجئے سٹوری ورلڈ کو، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں برائے مہربانی کہانی کو ایک اچھا سا لائک بھی عطا فرمائیے۔